لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھا ہے کہ شادی میں بہت رکاوٹ ہے، شادی کی رکاوٹ دور کرنے کا کوئی وظیفہ آپ پیش کر دیجئے۔ میں انشاءاللہ شادی کی رکاوٹ دور کرنے کا 2 وظیفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ شادی میں رکاوٹیں آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ جتنا جلدی چاہتے ہیں، یا ایک ٹارگٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے دن میں مجھے میرے بیٹے کی شادی کرنا ہے یا مجھے میری بیٹی کی شادی کرنا ہے، تو وہ ٹارگٹ ٹائم میں جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ شکایت عام ہوتی چلی جا رہی۔ ایک بڑی تعداد ہے سماج میں، معاشرے میں لوگوں کی کہ جو وقت پر اپنوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس میں عموماً لوگوں کا ذہن جاتا ہے کہ رکاوٹ ہے۔ کئی بار لوگ عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کے بھی اپنی بات پیش کرتے ہیں، پھر وہ معاملات آتے ہیں سامنے۔ لیکن 1-2 بات اس پہ توجہ سے یہ بھی دھیان رکھنی چاہیے کہ شادی کی رکاوٹوں کا ذمہ دار کئی بار گھر کے سرپرست بھی ہوتے ہیں۔ گھر کے لوگ جو شادی میں آگے بڑھتے ہیں نا، جو ذمہ دار ہیں، ان کی بھی کئی بار یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ شادی ٹلتی چلی جاتی ہے، رشتہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، نظریں ہمارے سامنے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بریلی شریف کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب رضوی بریلوی مدث اللہ العالی۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضور میری شادی ہونے والی ہے، میری شادی میں میرا نکاح آپ پڑھانا۔ علامہ تطہیر احمد صاحب بریلوی مدث اللہ العالی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ شادی طے ہو گئی ہے؟ کہاں ہونی ہے شادی؟ دلہن پسند آ گئی، لڑکی پسند آ گئی، کیا ہے ماجرا؟ کہاں تک، یعنی کہاں تک معاملہ پہنچا ہے؟ تو جواب دیا حضرت نے جب پوچھا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ حضور ابھی لڑکی دیکھا دیکھی تو مکمل طور پر ایک نہیں ہوئی ہے، یعنی شادی کامیابی کے دہانے پر نہیں پہنچی، ابھی دیکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور امی دیکھ رہی ہے اور اللہ نے چاہا تو جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی امی دیکھ رہے، اس نوجوان نے کہا کہ امی دیکھ رہی ہے۔ اب جب اس نے کہا نا کہ امی دیکھ رہی ہے، تو علامہ تطہیر احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں دیکھ رہی ہے نا، تو جب تک تم بڈھے نہیں ہو جاؤ گے تمہارا نکاح نہیں ہوگا، تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ یہ علامہ تطہیر احمد صاحب بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں، بہت زیادہ تجربہ یہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں واقعی میں جب سے شادی کا فائنل فیصلہ لینے کا معاملہ عورتوں کے ہاتھ میں آیا ہے، شادی کی رکاوٹیں، شادی میں تاخیر، بنتے رشتے کا بگڑنا، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب کے سامنے یہ ہو رہا ہے صاحب۔ شادی میں بہت زیادہ یہ لوگ کھنگالتی ہیں، یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، یہ بھی صحیح ہو، وہ بھی صحیح ہو۔ دلہن کو چلا کے دیکھو، بٹھال کے دیکھو، مسکرا کے دیکھو، یہ پہلا کے دیکھو تو وہ پیر دیکھو تو اس کے آستین دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو، یعنی ایسا کھنگالتے کہ جن کو کوئی دلہن نہیں بلکہ جنت کی حور چاہیے۔ تو یہ بہرحال کرتی ہیں، اور اس چکر میں پھر یہ کہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمی تو ہوگی نا۔ ایک دم ساری چیزوں کی طرح بے عیب کوئی انسان آپ کو مل جائے، یہ تو اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ جو پسند کرنے کا طریقہ ہے اس میں بھی رکاوٹیں آتی۔ لڑکی کے لیے مناسب رشتہ ہے، لڑکا ٹھیک ہو، دیندار ہو، کماتا ہو، الحمدللہ دے دیں اپنی قسمت۔ اگر اس کی قسمت میں دولت مندی ہے، اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ ایک دم اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر کی تلاش میں کئی بار بہنیں، لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ بہرحال توجہ دیجیے گا ان باتوں پر۔ شادی کی رکاوٹ کو دور کرنے کا میں آپ کو 2 روحانی علاج آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ پہلا تو یہ کہ جن بھی لڑکی یا لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر شادی نہیں ہوتی یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، تو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ جی ہاں، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جلدی شادی ہو اور شوہر بھی نیک ملے اور مرد کو بیوی بھی نیک ملے گی انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے گا۔
یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی شادی جلدی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا ملے گا۔ کنوارا لڑکا ہے تو وہ اپنے گلے میں یا بازو میں پہن لے، کنواری لڑکی ہے وہ بازو یا اپنے گلے میں پہن لے، لڑکا ہے تو اس کو نیک گھرانے میں نیک رشتہ ملے گا، لڑکی بھی ہے تو ان کو بھی اچھے گھرانے میں اچھا رشتہ انشاءاللہ ملے گا۔ لکھنا آپ کو یا حیو یا قیوم 143 مرتبہ۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک رشتے، ہماری جتنی بھی قوم کی اسلامی بہنیں اسلامی بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تمام لوگوں کا نیک رشتہ، نیک مناسب رشتے سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔